لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد. لوگ مصروف رہتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، بھول جاتے ہیں بتانا یا کہنا، تو مرنے والے کا نقصان کیوں ہو، اس نیت سے کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت جہاں بنت علی کوثر مرحوم. دوسری گزارش میں اس قسم کا نہیں ہوں، نہ میرا یہ مزاج ہے کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے اندر آ جائیے. نہیں، پتہ نہیں کس کو کیا دقت ہے، کس کو کیا پریشانی ہے. کسی کا پیر سن ہوتا ہے، کوئی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، کسی کو دھوپ کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی گزارش میں کرتا نہیں ہوں. لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا کہ بزرگوں سے کہ اتنی آواز تیز نہ ہو بات کرنے کی کہ اندر آ جائے. ایک اور دوسری یہ کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں یہ پھر بھی نہیں کہوں گا میں، تو یہ ہے کہ ذاکر کے سامنے جب پبلک ہوتی ہے تو اس کا ذرا دل لگتا ہے. تو اگر یہ احسان فرما سکیں اور کوئی مجبوری نہ ہو تو صلوات بر محمد. تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا.
اور یہ سب کرنے کے بعد یہ خبط نہ پیدا ہو کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ اب ہم سے فریاد کرتے رہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس سے ماں جدا ہوتی ہے اس کا ہی دل جانتا ہے۔ آگے انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، میری نیت 1 گھنٹے کی تھی۔ میں نے اپنے ڈرائیور صاحب سے بھی کہا کہ جب انہوں نے پوچھا کئے بجے تک آ جائیں، تو میں نے کہا 12:30 کا اعلان ہے، 1 تو بج ہی جائے گا اپنے حساب سے، تو 2 بجے تک آ جاؤ۔ اب تو 1:45 تو ابھی ہو گیا ہے، تو پھر میں نے اس کو 2 کیا، پھر ذہن میں 2:15 کیا، پھر 2:30 کیا، مگر اب 2:45 کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے میری کرنے کی، سیدھی بات ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ قرآن پر توجہ فرمائیں تو ماں باپ کے سلسلے میں 1-2 آیت نہیں ہے، بہت سی آیتیں ہیں، لیکن جہاں آپ دیکھیں گے ماں باپ کا مرتبہ اس قدر ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی نیکی کا ذکر کیا ہے، اپنے شکریے کے ساتھ ماں باپ کے شکریے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انشکر لی فوراً بلا فصل ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ یا میں نے یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، سوائے خدا کے، سوائے ایشور کے، کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے۔ لیکن فوراً بلا فصل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی عبادت تو نہیں ہو سکتی، لیکن عبادت خدا کے بعد سب سے پہلا حکم اگر کسی کے لیے ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور اس میں بھی ایسے الفاظ ہیں۔ پہلے ذرا سا اس پر بات کر لیں پھر آتے ہیں۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا۔ اف کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری جان قربان، میں اکثر اپنی مجلسوں میں جملہ کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی نالائقی ہے، ہم لوگوں کی کم وقتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو پڑھ نہیں رہے ہیں، ورنہ جو ہمارے بزرگ کام کر رہے ہیں خالی ان کی تحقیقات کو وکیل صاحب پڑھ لیں ہم لوگ نا، یہی بہت ہے، مگر وقت ہی نہیں ہے۔ ایک بار دہلی میں ایسے ہی پوچھا مولانا اطہر صاحب قبلہ سے، کسی پروگرام میں تھے، ہم نے کہا نئے ہم لوگ حضور کچھ نصیحت فرمائیے، تو انہوں نے کہا میاں جتنا پڑھ سکتے ہوں آج پڑھ لیجئے، کل پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ وہ اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو میں کچھ باتیں بزرگوں کی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور البتہ اپنے انداز سے۔ اپنے انداز کا مطلب کہ ان کی باتیں گاڑھی ہیں، اس میں جو ہے وہ بالکل ویسے ہی جیسے دودھ والے کرتے نہیں ہیں کہ 1 لیٹر دودھ میں 5 لیٹر پانی ملا دو تاکہ بچہ بھی ہضم کر لے، ویسے ہی ممبر کا بھی کام یہ کہ آسان لینگویج جیسا کہ ابھی قبلہ نے فرمایا تھا کہ سب سمجھ لیں۔ صلوات بر محمد۔ تو پہلا فقرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، دیکھیے قرآن کی باریکیاں دیکھیے، ماں باپ، پھر روایت پر آتا ہوں کہ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا۔ یہ اف کیا ہے؟ روایت صاف لفظوں میں امام سے موجود ہے، فرماتے، چھٹے امام سے فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں لفظ اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کو یوز کرتا، لفظ اف کا استعمال نہ کرتا۔ ایک بزرگوار نے فرمایا کہ بھیا اف جو ہے وہ کسی لفظ کا نام ہی نہیں ہے۔ اب جو ان کی بات ہے، میں ایک داستان سے آپ کے ذہن تک بات پہنچاؤں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔
صلوات بر محمد. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ابھی اتفاق سے آج ہی، وہ جلدی کوئی آ گیا سلام کلام بند کر دیا، آج ہی ایک روایت پڑھی کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے تربیت کرو، اپنے دور کے حساب سے تربیت مت کرو، اس لیے کہ تمہارا دور اور تھا، تمہاری اولاد کا دور اور ہے. یہ امام سے روایت ہے کہ حالات کے تحت ان کو جو ہے وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، باپ میں اور ماں میں اور اولاد میں 20 سال 25 سال 30 سال کا ڈفرنس ہوتا ہے. تو وہ ہے 25 سال پرانے، آپ ہیں 25 سال بعد کے. تب کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں مثال دے، ہو سکتا ہے کہ باپ 25 سال پرانے کے حساب سے کوئی بات کہہ رہا ہو جو آج کے زمانے کے حساب سے درست نہ ہو، غلط ہو. مثلا مثال کے طور کے اوپر ایک مولانا خدا غریق رحمت کرے، بہرائچ میں آج بھی ان کے ایک سے ایک پڑھے لکھے لڑکے، ایک صاحب تو جو ہے وہ انجینئر چیف ہو کر کے ریٹائر ہوئے، یہیں لکھنؤ سے وہاں رہتے تھے قائم گلستان کالونی میں، اور کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، ایک جو ہے وہ رہتے ہیں کیا کہتے ہیں بہرائچ میں. تو وہ عشرہ کرتے تھے اپنے زمانے، بہت توجہ سنیا، امام باڑہ بنوایا انہوں نے خود گونڈا میں، اور پھر وہ ایک عشرہ کیا کرتے تھے. تو عشرہ ایک آدمی سے نہیں پڑھواتے تھے، الگ الگ لوگ، ایک تم پڑھ دو. تو فیض آباد سے بھی جاتے تھے تو وہ مرحوم جوڑتے تھے، فیض آباد سے اجودھیا ٹمپو کا اتنا، ٹمپو سے کٹرا اتنا، اور پھر وہاں سے گونڈا اتنا، رکشے کا اتنا، مثلا 15 روپے ہو گئے، 20 روپے پکڑا دیا. ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے جو وکیل صاحب ہیں، کہنے کہ وسیع بھائی یہ بتائیے ابا کے زمانے میں کبھی عشرے کی مجلس پڑھی ہے آپ نے؟ ہم نے کیوں؟ کہنے پڑھی ہو تو بتا دیے بھائی، ہم کچھ خدمت کر دیں آپ کی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ سننے لائق ہے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے مثال سے. کہنے لگے یہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. ایک سے ایک لڑکے ہیں صاحب، ہے نا، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مگر اپنی جیب سے نکالتے تھے وہ 5 روپے. کہنے لگے ابا دیتے تھے، جاؤ 2 بنیائنیں لے کے آؤ. آج سے 15 سال پہلے ہی صحیح، 5 روپے میں 2 بنیائن ملے گی. کہنے لگے ہم لوگ ابا سے 5 روپے لے لیتے تھے، جاتے تھے 2 بنیائن لیتے تھے، اور وہ 25 کی ملے، 30 کی ملے، 50 کی ملے، اس سے بحث نہیں. پھر وہ 2 بنیائنیں اور اس پر 50 نئے پیسے رکھ کے ان کو واپس. یہ کیا جی 4-8 آنے بچ گئے ہیں. آپ انصاف سے یہ بتائیے، وہ مولوی صاحب جو اپنے لڑکے کو 5 روپے دیتے تھے کہ جا کے 2 بنیائنیں لے آؤ، صحیح کرتے تھے؟ 5 روپے میں 2 بنیائن ملے گی. قرآن یہی سمجھانا چاہ رہا ہے. وہ پرانے زمانے کے ہیں، ہو سکتا ہے آج کے حساب سے بات غلط کہہ رہے ہوں، 5 روپے میں 2 بنیائن نہیں ملے گی، لیکن تم اولاد ہو، تم کیسے، کیا ابا آپ اسی زمانے میں پڑے ہوئے 5 روپے کی بنیائن ملے گی، ایک نہیں ملے گی، آپ 2 کہہ رہے ہیں؟ قرآن اسی کو منع کرتا ہے. خبردار، ہو سکتا ہے وہ اپنے حساب سے آج کے دور کے مطابق غلط کہہ رہے ہوں، مگر تمہارا ریئیکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے باپ کو احساس ہو کہ میرے بیٹے کو میری بات بری لگی ہے. فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا. اور جب اف نہیں کر سکتے تو دوسرا حکم ولا تنہرهما، جھڑکنا مت ان دونوں کو کبھی. وقل لهما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. اس کے بعد اگلا فکر ہے، توجہ کیجیے آپ تو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان دونوں کے سامنے، ماں باپ دونوں کی بات ہو رہی، تو بات ابھی آئے گی، جب ان دونوں کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ، کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو، جھکائے رکھنا. سوال، جب خدا تو نے کہہ دیا اف نہ کرو، وہ مثال ہم نے دے دی کہ بات غلط بھی کہے تو تمہارے ریئیکشن سے باپ کو احساس نہ ہو کہ میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں. اف نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، نرم لہجے میں گفتگو کرو. پھر الگ سے اسپیشل آرڈر کی کیا ضرورت ہے کہ ماں باپ کے سامنے آؤ
تو انتہائی ذلت کے ساتھ، تو اس میں محبت ٹپک رہی ہو، شانوں کو جھکائے رکھو. سمجھے آپ؟ سلوات پڑھیے، اس کی پھر مثال دیتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کہ باپ ہیں 25 سال پرانے، 30 سال پرانے، گاؤں کے رہنے والے، سب اوریجنل کھایا انہوں نے، تھوڑا چھوٹی کاٹھی کے تھے تو بدن بھی ویسے ہی بنا ہوا، 30 سال سے اکثر ہوتا ہے نا، ہمیں ان کو 30 سال پہلے جو آج بھی ویسے ہی ہے. سر میں جو ہے وہ بال وال کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے اس میں خضاب لگا لے رہے ہیں، داڑھی مونچھیں سب غائب، دبلی پتلی کاٹھی کے آدمی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 30 سال کے ہیں کہ 50 سال کے ہیں. اس کے مقابلے میں بیٹا، وہ صاحب کچھ موٹے بدن کا بھی ہو گیا، اتنا پرفیوم لگایا کہ داڑھی پک گئی، اتنی پڑھائی کی کہ موٹا چشمہ لگ گیا، دونوں کو سامنے کھڑا کر دو. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے ہیں کہ دونوں بھائی بھائی ہیں. اب آپ لوگوں کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، میں 2-1 لوگوں کو جانتا ہوں کہ باپ 2 بیٹے کو ایک ساتھ کھڑا کر دیجئے. عورتوں بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہے 4-5 بیٹے دیے، بہویں ایسی آئیں، ایسی ساس اماں کی خدمت کی کہ معلوم ہوا اماں اور ٹاٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. بدلے میں ایک ہی لڑکی تھی، اس کی شادی ایسی جگہ ہو گئی، لے کے بمبئی جو گیا، اتنی سی کھولی میں جو رہا، 5 سال کے بعد جو بیٹی پلٹ گئی دھان پان، عجیب سی جو ہے منحنی سی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ماں بیٹی ہے کہ بہن بہن ہے. تو کبھی کبھی ساخت کے اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں دیکھنے والا جس کو رشتہ نہیں معلوم ہے وہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ باپ بیٹے ہیں کہ بھائی بھائی ہیں، یہ ماں بیٹی ہیں کہ بہنیں ہیں. ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو ماں باپ کے سامنے جب آؤ تو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگ تمہارا رشتہ نہ جانتے ہو اور کاٹھی ایسی ہو کہ طے کرنا مشکل ہو، تو تم کو کسی سے کہنا نہ پڑے کہ یہ میرا باپ ہے، تمہارا عمل بتلا دے. یہ باپ لگتا ہے، یہ بیٹا لگتا ہے، یہ ماں لگتی ہے، یہ بیٹی محسوس. صلوات علی محمد. تمہارا عمل بتلا دے، تم کو بتانے کی ضرورت نہ ہو. مثلا وسیع حسن صاحب جو ہے وہ، میرا نام وسیع حسن، اگر کسی کو نہ معلوم ہو تو بتا دیں. وسیع حسن صاحب جو ہے وہ ایک نیتا جی، تم کو بھی پیر میں کچھ تکلیف ہے کیا؟ ہاں سمجھ رہے تھے. صلوات در اللہ شفا دے. تو وسیع حسن صاحب کو جو ہے وہ ایک جگہ بلایا گیا نکاح میں، دسمبر کا مہینہ تھا، لڑکی والوں نے بلا لیا. اتفاق سے بارات وسیع حسن صاحب کے گاؤں سے آ رہی تھی، تو وہ گاؤں والوں نے اصرار کیا کہ نہیں چچا چلیے، نہیں چچا چلیے، میرے ابا بھی آ گئے. اب وہاں صاحب 25 دسمبر کی ڈیٹ تھی، اتفاق سے ایسا کوہرا اور ایسا فاق، سمجھ گیا کہ ہماری گاڑی والے نے بھی ہمت نہیں کی کہ صاحب ہمت نہیں اب یہاں سے وہاں 50 کلومیٹر جانا، اور بارات والوں کو تو رکنا ہی تھا. ہم نے بھی کہا بھیا رک جاؤ. اب جب رک گئے تو وہ صاحب ابا بھی رکے ہوئے اسی میں اس میں. تو آپ دنیا کے لیے تو IAS ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے PCS ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے MD اور DM اور آیت اللہ ہو سکتے ہیں، ماں کے لیے زندگی بھر بیٹے رہو گے، باپ کے لیے زندگی بھر اولاد رہو گے. اور اگر یہ ذرا سا نکلا، بقول امام زین العابدین علیہ السلام کے یہ جملہ ہے مولا کا، ارے یاد ہے، دیکھیے اگر دکھ جائے تو میں آپ کو سنا دوں. صلوات در محمد، سنیے یہ جملہ ہے آپ کے چوتھے امام کا. فرماتے وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، باپ کا حق یہ ہے تمہارے اوپر، فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، یاد رکھو تمہاری جڑ اور اصل وہ ہے، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تم کچھ بھی ہو اسی پیڑ کی شاخ ہو، وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، یاد رکھو چاہے جتنے اونچے ہو جاؤ مگر یہ یاد رکھنا اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. اب جو امام کا جملہ ہے وہ یہ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ، اب اگر تم کو اپنے اندر کوئی بڑھیا چیز دکھائی دے،
بولتے بہت بڑھیا ہے، دماغ بہت بڑھیا ہے، IAS ہو گئے ہیں، MD DM ہو گئے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہو گئے ہیں، جو بھی تم کو اپنے اندر کوئی بھلی چیز ہو، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلَ النِّعْمَةِ، تو یاد رکھنا ان ساری نعمتوں کی جڑ وہی ہے، تمہارا باپ ہے، وَاحْمَدِ اللَّهَ وَاشْكُرْ، ہو گئی نا بات؟ تو چاہے جو ہو جائیے آپ، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے۔ تو اب وسیع حسن صاحب ممبر سے پڑھتے ہیں اللہ کا ڈر نہ صحیح، جنت جہنم کا خوف نہ صحیح، گاؤں والوں کا تو ڈر ہے جو پہچانتے ہیں دونوں کو، کل کو ارے غالی ممبر پہ پڑھتے ہیں یہ، بتاؤ یار اس دن بارات پلٹ کے اس آدمی نہیں دیکھا کہ ابا بیچارے کہاں لیٹے ہیں، اور خود جا کے ٹھاٹ سے آرام سے وہاں پڑا ہوا تھا ہوٹل میں۔ تو بھیا لگے رہے، میں نے ان سے بات بھی، بھائی یہ میرے والد صاحب ان کو لے جاؤں، ٹھیک ہے۔ اب صاحب ان کا بستر بچھا رہے ہیں، صبح ہوئی تو وہ تب دیہاتوں میں کہاں ایسا جو ہے وہ لوٹا لیے آگے آگے چلے جا رہے ہیں وسیع حسن صاحب، اور جا کر کے جو ہے وہ وہاں لیٹرین میں لوٹا رکھ دیا، پھر دروازے پہ سے کھڑے رہے، پھر جیسے ہی نکلے پھر لوٹا لے، تب تک ایک لڑکا دکھائی دیا، کہنے لگا مولانا صاحب، ہم نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا بات پوچھیں؟ ہم نے کہا پوچھو، کہ یہ بڑھو ابا ہیں کیا آپ کے؟ ہم نے کہا تم کو کیسے پتا میرے ابا ہیں؟ کہنے لگا ہم رات سے واچ کر رہے ہیں، باپ کے علاوہ اور کس کے ساتھ اتنا کرے گا؟ قرآن یہ سمجھاتا ہے ایسا عمل اپناؤ کہ پبلک دیکھ کے سمجھ جائے باپ کون ہے بیٹا کون ہے، تم کو کہنا نہ پڑے۔ صلوات در محمد و آل غرور، گھمنڈ کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے، اور ابھی اس سے پہلے کی مجلس میں اسی پر پوری بات ہوئی کہ آدمی کی بربادی کی جڑ اور بنیاد اس کا گھمنڈ ہے۔ کیا کہتے ہیں ہندی میں اس کو؟ ہندی کیا ہے اس کی؟ گھمنڈ، اہنکار۔ غرور ہندی نہیں ہے بھائی صاحب، اہنکار۔ گھمنڈ بھی ہندی ہے مگر ہلکی ہندی ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو انسان کو برباد کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، چاہے جتنا بڑا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا غرور ہے، وہ اس کا گھمنڈ ہے۔ اور گھمنڈ کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، شیطان لگا ہوا ہے برباد کرنے کے لیے ہم کو آپ کو۔ چنانچہ اب آئیے اسی پر 4 دن نماز پڑھنے لگے، تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو معلوم ہوا سب جو ہے وہ بے دین ہے، ہم ہی تو ایک اللہ والے ہیں۔ 2-4 رٹ رٹا کے مجلسیں کیا پڑھ لی تو معلوم ہوا کہ ہم سے بڑا خطیب کون ہے۔ 2-1 مقدمے میں جو ہے وہ اتفاقاً جیت کیا ہو گئی کہ سب سے بڑے وکیل ہم ہی ہیں، وہ استاد کے سامنے بھی ایٹھ کے جو ہے وہ چلنے کی کوشش۔ تو غرور کبھی کبھی کثرت مال غرور پیدا کر دیتا ہے، کبھی کثرت اولاد غرور پیدا کر دیتی ہے۔ ہاں، کسی پارٹی میں کہیں ضلع منتری ہو گئے تو اپنے چچا کو سلام کرنے میں شرما رہے ہیں کہ صاحب بڑے نیتا ہو گئے ہیں، ہے نا؟ تو گھمنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے، مال گھمنڈ پیدا کر سکتا ہے، اولاد گھمنڈ پیدا کر سکتی ہے، عہدہ گھمنڈ پیدا کر سکتا ہے۔ تو ویسے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں صاحب قرآن نے کیا کیا کہا، باپ سے اف نہ کرو، ان کو ماں سے اف نہ کرو، ان دونوں کو جھڑکو مت، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرو، ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ محبت ٹپک رہے ہو جھکائے رکھو۔ اب ہم نے پڑھنا شروع کیا، اچھا مائی سیلف، ہم نے باپ سے اف نہیں کیا، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی یہ نہیں کیا۔ او پورے گاؤں میں کسی نے ماں باپ کا حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو؟ مائی سیلف۔ وسیع حسن وہ ہے جس نے ماں باپ کا حق بولیے ادا کر دیا۔ پلٹ کے قرآن کہے گا خبردار کبھی یہ گھمنڈ پیدا نہ ہونے پائے کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے یا باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تھوڑا سا میں اپنی عقل لگاؤں گا، اس لیے کہ سب کا لیول ایک نہیں نہ ہوتا، تو بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ مین مجلسی انہی کے لیے ہے۔ صلوات در محمد۔ تو وکیل صاحب برا مت مانیے گا کہ بہت آپ کی سطح سے نیچے ہو کے مجلس ہو رہی ہے، ممبر تو سب کو لے کے چلنے کا نام ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ صاحب گھمنڈ کیوں؟ زندگی میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ یار صاحب یہ کون سی زبردستی کی بات ہے؟ چلو حساب کر لو،
میری ایج کے لوگ جو ہیں دیہات گاؤں کے، وہ اپنا زمانہ یاد کریں. میرے زمانے تک میرے اسکول میں ٹاٹ تھا. میرے بعد جو لوگ گئے ہیں وہ ٹاٹ ختم ہو گیا، بوری گھر سے لے کے جاتے تھے، لیکن پڑھائی ہوتی تھی. اور اتنی بڑھیا پڑھائی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو یاد ہے 5ویں میں جب تھے اور ہمارے ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر ہوا تو ہم بچے لوگ ان کی سائیکل کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے کچھ دور تک گئے ماسٹر صاحب کو سی آف کرنا. وہ پیار تھا، وہ محبت تھی. تو فیس کیا تھی معلوم ہے؟ 10 پیسہ، 4 آنا. 1 سال میں الگ سے لگتا تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف تھا کہ نہیں تھا، ہم لوگوں کے گاؤں میں تھا کہ 3 میں جاؤ گے تو ماسٹر صاحب کو 3 روپیہ دینا ہے، 4 میں جاؤ گے تو 4 روپے دینا ہے نا. اب آپ ذرا جوڑیے، پیدائش سے لے کے 5ویں تک کتنی فیس لگی؟ 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، بس نا. کھانے کا جوڑ لیجئے، 8 سال 10 سال تک. اس زمانے میں جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ گاؤں میں عورتیں آ گئیں، پیدائش ہو گئی، 54 خرچ نہیں ہوا کہ صاحب 35,000 آپریشن کا لگ جاتا. اب آگے صاحب 6 کلاس میں پہنچے. 6 کلاس تھوڑا دور تھا گاؤں سے، ہمارے شاہگنج تک جانا پڑتا تھا. وہاں صاحب مجبوری تھی سفید شرٹ اور خاکی پینٹ پہننا، تو مجبوری تھی صاحب 1 پینٹ اور 1 شرٹ سلا دی گئی. کچھ دن تک پیدل گئے، پھر جب بہت شور مچایا تو 150 روپے کی سیکنڈ ہینڈ سائیکل خرید دی گئی. اچھا چونکہ ہمارے دادا مرحوم اسی میں ٹیچر تھے تو وہ فیس معاف ہو گئی. دوسروں کی معاف ہوتی تھی ان کی دستخط پہ، تو اپنے پوتے کی کیوں نہیں معاف ہوگی میری؟ تو 6 لے کے انٹر تک میری فیس ہی نہیں لگی. کتاب کاپی میں جو لگ گیا ہو. اب انٹر پاس کرنے کے بعد اس زمانے میں جو پی ایم ٹی سی ایم ٹی کیٹ میٹ کیا ہوتا تھا آپ کو یاد بھی نہیں. وہ صاحب اس میں بیٹھے ٹاپ کر گئے. وہ صاحب MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا، گورنمنٹ سے جو ہے وظیفہ ملنے لگا. اب صاحب 5 سال کا MBBS، اس میں ابا کا کچھ لگا ہی نہیں. اس کے بعد صاحب اور پھر ٹیسٹ ویسٹ دیا اور یہاں سے صاحب لندن چلے گئے، وہاں سے MS کر لیا، وہاں اپنی محنت کر کے کچھ جو ہے اسکالرشپ MS کر کے آ گئے. اب بتائیے آپ ڈاکٹر وسیع حسن صاحب کا اوپر پیدائش سے لے کر کے اور MS ہونے تک اماں ابا کا کتنا لگا؟ 5,000 10,000 بس نا. اب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک آپریشن کا کم سے کم 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور دن بھر میں 2-3 آپریشن کہیں گیا نہیں ہے. تو اب مہینے میں آمدنی کتنے کی ہے ڈاکٹر صاحب کی؟ 1-8 کروڑ کی تو ہے نا. 3 لاکھ روپے روز، 5 لاکھ روپے روز، 1-1.5 کروڑ کی روز کی آمدنی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے نیک آدمی. یاد ہے کہ ابا نے اپنی غربت میں کیسے ہم کو پڑھایا ہے، 10 پیسہ ہی دے کے صحیح. تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو خاکی پینٹ اور شرٹ سلائی گئی تھی اس کے بدلے میں ریمنڈ کا بہترین شیروانی سلوا دی. 150 روپے کی جو سائیکل ابا نے دلوائی تھی، 25 لاکھ روپے کی ایک زبردست کار خریدوا دی. ڈرائیور الگ سے رکھ دیا اور کسی ایجنٹ کو جو ہے پاسپورٹ پکڑا دیا. جب قافلہ جائے گا کربلا عمرے کے لیے تب تک اماں ابا جائیں گے، ہر سال حج کریں گے. پہلے سال جو جا کے حساب ہوا تو معلوم ہوا صاحب 50 لاکھ روپے تو پہلے سال میں خرچ ہو گئے. ابا نے پورے سال زندگی میں کتنا خرچ کیا تھا؟ 50,000 روپے. لڑکے نے ابا اماں کو کتنا خرچ کر دیا؟ 50 لاکھ روپے. حق ادا ہوا؟ سوال یہاں ہے، اسی کو سمجھانا چاہ رہا. کبھی یہ گھمنڈ نہ آئے کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا، ہم نے باپ کا حق ادا کر دیا. کیسی زبردستی کی بات ہے. اتنا سب کرنے کے بعد بھی میں نے کہا حساب کیا ہے نا، حساب تم نے پیسوں کا کر لیا. ایک چیز اور بیچ میں ہے جو چھوٹ گئی ہے، وہ سنیے صلوات بر محمد. حساب ہی کر رہے ہو نا، ساری زندگی کا حساب چھوڑو، ایک حساب کر لو بس. معمولی سا رکشہ چلانے والا باپ دن بھر محنت و مزدوری کر کے گھر آیا جا رہا ہے، رکشہ جمع کیا 20 روپے ملے ہیں. راستے میں جو بنیا ہے اس کے یہاں سے 18 روپے کا سامان لے لیا.
1 پاؤ دال اور 2 پاؤ چاول اور یہ وہ سب لے کے چلے گئے، 2 روپے جیب میں۔ جیسے ہی جو ہے وہ گلی سے مڑنے لگے، نکڑ پہ ٹھیلے والا تھا، دسہری لے لو، تو ایک مرتبہ ٹھٹکے تو پھر یہ ہوا کہ یار 2 ہی روپے تو ہیں، چھوڑو۔ تب تک ٹھیلے والا، اے بھیا ارے یار آم لے لو، بہت بڑھیا آئے۔ پھر ذہن میں آیا کہ یار ہم کھائیں نہ کھائیں، بچہ کیوں محروم رہے؟ جس کے اولاد ہے وہ جانتا ہے کہ باپ کے دل میں کیا ہے، ماں کے دل میں کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا، جیب کی اپنی حالت سمجھ رہے ہیں، چھوٹا سا 100 گرام کا ایک دسہری اٹھایا، کہلے بھیا یہ کتنے کا ہے؟ وہ بھی ہمارے باپ کی غربت جانتا ہے، ہمیں لے جاؤ، کیا پیسہ لے؟ کہ دیکھو غریب ضرور ہیں، ادھر ادھر کا مال نہیں کھلائیں گے، جھٹکے کا نہیں کھلائیں گے۔ ایک پرابلم والدین کے ساتھ بھی ہے، کھلاتے وقت سوچتے نہیں، اور جب بڑا ہو کے نالائقی کرتا ہے تب شکایت کرتے ہیں۔ صلوات در محمد بلڈ اثر کرتا ہے، خون اثر کرتا ہے۔ خوب اچھا لاؤ یار 2 روپے دے دو، 2 روپے تھے دے دیا، لے کے آ گئے۔ اب جو رکشے والا اس کے یہاں ٹنکی ٹوٹی بیسن تو ہے نہیں، جیسے ہی پہنچا گھر میں دیکھا 2 سال کا بچہ جو کیا کہتے ہیں گھٹنیوں چل رہا تھا۔ جیسے ہی بچے کو دیکھا، بیوی کو جھولا پکڑایا سامان کا، دن بھر کی تکان باپ بھول جاتا ہے نہیں بھول جاتا، بچے کو گود میں لے لیا۔ وہ 100 گرام کا جو دسہری تھا وہ لے کے آیا ہینڈ پمپ کے پاس، ٹنکی تو ہے نہیں گھر میں، ٹوٹی تو ہے نہیں، بیسن تو ہے، ہینڈ پمپ چلایا، دھلا، باورچی خانے سے چاقو لیا، بیوی چائے بنا رہی ہے، اپنے ہاتھ سے پتلی پتلی قاشیں بنائی۔ پہلی مرتبہ زندگی میں بچے کے منہ میں دسہری کی قاش پہنچی، اس کو جو مزہ ملا تو لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ ذرا اس باپ کی شکل دیکھیے کیا ہے۔ اب جیسے بچے کو مسکراتے دیکھا، باورچی خانے کا رخ کر کے کہتا، دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ ہمارا بچہ اب آم کھانے کے لائق ہو گیا ہے۔ پوری فصل میں ہمارے باپ نے 1-2 قاش جو ہے وہ آم کی کھلائی ہے۔ آج ہم MD-DM ہو گئے ہیں، لکھنؤ سے فیض آباد کے لیے چلے، راستے میں باغ دیکھا ہوگا رودولی کے آس پاس ہے، گاڑی روکی، دوڑے، ہاں ڈاکٹر صاحب بتائیے ہمیں پیٹی کتنے کے ساتھ؟ 35 کلو کی ہے۔ کتنا نے صاحب آپ سے کیا؟ اچھا لائیے 700 روپے دے دیجئے، 1000 روپے دے دیجئے، گنا بھی نہیں، لو رکھو۔ گاڑی میں رکھا، گھر لے کے آئے، نوکر سے کہا لے جا کے ابا کمرے میں رکھاؤ، اور ان سے کہہ دینا خود کھائیں۔ اپنے پرانے ماسٹروں واسٹروں کو جن کو کھلانا ولانا ہو، 1 دن میں ختم ہو جائے کوئی میٹر نہیں ہے، کل پھر آ جائے گا۔ اس کے بعد اب آ کے پوچھتے ہیں قرآن بتا۔ میرے باپ نے پوری فصل میں 100 گرام کا ایک آم کھلایا تھا، میں نے 35 کلو بھیج دیا، حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کا جواب ہوگا 35 کلو 35 کنٹل دے دو، 35 ٹن دے دو، اس ایک قاش کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ صاحب اچھی زبردستی ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ کہ تم نے آم تول لیا نا، پیسوں کا حساب کر لیا نا، ایک چیز رہ گئی جس کو تم سمجھ نہیں پائے۔ کہ کیا؟ کہ جب باپ تمہارے منہ میں آم کی قاش ڈال رہا تھا تب اس کی آنکھوں سے عشق و پیار کے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ تم آم کا جواب تو دے سکتے ہو، لیکن کیا اسی محبت سے، اسی عشق کے ساتھ آم کا جواب تو دو گے؟ پیار کا جواب کون دے گا؟ عشق کا جواب کون دے گا؟ اس ممتا کا جواب کون دے گا؟ تب اب اولاد کا جواب کا تھا، ہم تو چھوٹے تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہماری اماں نے کتنے پیار سے پالا ہے، ہم تو بچے تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہمارے ابا نے کتنے پیار سے پالا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے جواب دیا کہ تم کو جب پتہ نہیں تو تم ادا بھی نہیں کر سکتے ہو، تو کیا حق لے کے مر جائیں؟ جواب نہیں۔ کہ تب کہ ہم کو سب کی نیتیں معلوم ہیں، کس کی ماں نے اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار دیا ہے، کس کے باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے، تم کو نہیں پتا ہے، ہم سب کے دل کے حال سے واقف ہیں۔ تو کیا کریں؟ کہ تم جتنا ہو سکے
اتنا کرتے رہو اور اس کے بعد ہم سے فریاد کرو کہ پالنے والے ہم سے جو بن سکا وہ تو ہم نے کر دیا، اب بقیہ تو ان کو جواب دے۔ کیا کرے؟ کب ہم سے اتنی فریاد کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ صلوات بر محمد یہاں تک آ گیا۔ تو کچھ بھی کر لے جائے آدمی، نہ ماں کا حق ادا کر سکتا ہے نہ۔ اس آیت میں ایک نکتہ اور ہے، وہ بھی قابل غور ہے۔ یہاں سے وہاں تک پوری آیت میں اللہ نے دونوں کی بات کی ہے۔ دیکھو یہ دونوں جب بوڑھے ہو جائیں، ان دونوں سے اف نہ کرنا، ان دونوں کو مت جھڑکنا، ماں باپ کو اللہ نے الگ نہیں کیا ہے۔ اب قرآن میں دیکھیے جہاں نیکی کرنے کی بات آتی ہے وہاں انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کرے۔ تو قرآن نے جہاں تک نیکی کی بات آئی ہے نہ ماں کو الگ کیا ہے نہ باپ کو الگ کیا ہے، لہٰذا یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ نیکی کی بات میں آپ ڈفرنس کے قائل نہیں ہو سکتے، لیکن ایک جگہ قرآن میں ہے، اسی آیت کے آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تیری ماں نے کتنی مشقت سے تیرا بوجھ اٹھایا اور کتنی مشقت سے تجھے وجود عطا کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ جب تک نیکی کرنے کی بات آئی قرآن نے دونوں کو برابر کہا ہے، لیکن جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی تب اللہ نے باپ کا نہیں ماں کا ذکر کیا۔ صلوات بر محمد لیکن پھر بھی آپ یہ طے نہیں کر سکتے، لہذا اب حدیثوں سے سہارا لینا ہوگا کہ اگر ایسا وقت آئے تو کیا کریں۔ اب آئیے حدیثوں میں، حدیثیں کہتی ہیں، سنیے آپ لوگ سب لوگ شہر کے ہیں، آپ کہاں کے ہیں؟ آپ تو نخلو کے ہیں نا، آپ کہاں کے ہیں؟ غازی پور کے ہیں نا، ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہے نا۔ آپ کے یہاں کی زبان ہمارے یہاں کی زبان ملتی جلتی ہے۔ میں اپنے گاؤں کی زبان پر بڑا زور دیتا ہوں، ممبر سے چاہے جو بولوں، ادھر ہم اپنے گاؤں کی سرحد میں پہنچے نہیں کہ میں اپنے گاؤں کی زبان بولنا شروع کرتا ہوں۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اپنے گاؤں کی زبان پہ غور کرتا ہوں نہ تو اس میں دیکھتا ہوں بہت سی باتیں حدیثوں کی ہیں۔ صلوات پڑھیے، درود سناتا ہوں۔ جیسے ہم لوگوں کے دیہات میں مثل مشہور ہے، بڑا بھائی، بولیے ہے نا، آپ کے یہاں بھی ہے باپ کے برابر۔ آپ کے یہاں سیم حدیث موجود ہے پانچویں امام سے، ایگزیکٹ اسی کا ٹرانسلیشن ہے، ایگزیکٹ، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، بڑا بھائی باپ کے برابر ہے۔ ویسے ہی ایک مثل ہم لوگوں کے یہاں بولی جاتی ہے، مائی مرے، دیکھیے وکیل لکھنؤ والوں کو بھی پتا ہے، مائی مرے موسی جی ہے۔ اس کی میننگ سمجھے آپ؟ اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، صلوات اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، اور بھی نہ جانے کہ کبھی اسی پر بات ہو تو میں آپ کو باقاعدہ سنا سکتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں جو محاورے ہیں اس کے پیچھے کتنی روایتیں اور کتنی حدیثیں ہیں، کتنی قرآن کی باتیں ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ دیہاتی ٹھہرے، اپنے ہی کو نہیں سمجھ پائے تو اپنی زبان کی اہمیت کیا سمجھتے؟ شہر والوں کا ورچسو رہا، ان کی کتابیں چھپ گئیں، ان کا جو قانون چھپ گیا، ہم دیہاتی کے دیہاتی رہ گئے، ورنہ وزن بہت ہے ہمارے گاؤں کی زبان میں۔ صلوات بر محمد۔
اسوا مائی مرے موس، اس کے پیچھے بھی حدیث موجود ہے۔ ایک شخص آتا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ پیغمبر نے کہا بالکل، اللہ کریم ہے رحیم ہے، اس سے بڑا دیالو کون ہے؟ کیا کروں؟ کہا جا کے ماں کی خدمت کر، ماں کی سیوا کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اماں تو مر گئیں۔ پیغمبر نے فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر۔ چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب چلا گیا تو پیغمبر نے کہا وَلَوْ كَانَ أُمُّهُ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی تب تک کنفرم تھی اس کی معافی۔ ایک روایت میں اسی طرح کہ وہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں کہ پاپ دھل جائے، معاف ہو جاؤں؟ پیغمبر نے کہا جا کے ماں کی خدمت کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اماں مر گئیں۔ فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر۔ کہنے لگا صاحب ابا بھی مر گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر۔ اب سمجھے مائی مرے موسی جی ہے، یہ حدیث اس کے پیچھے ہے، جا کے خالہ کی خدمت کر۔ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ماں کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، پاپ دھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، باپ کی سیوا کوئی کرے پاپ دھل جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، یہ خالہ سے کیا مطلب؟ پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے، تو جس کو ماں سے نسبت ہو جب اس کی خدمت سے گناہ معاف ہو سکتا ہے تو جس کی ماں اس سے راضی ہو، صلوات در محمد، جس کی ماں اس سے خوش ہو۔ آپ کو بتاؤں سب سے کسی کتاب میں وہ روایت ہے، نکالنے میں وقت ضائع نہ ہو، بہت شارٹ میں چلنا ہے۔ لوح محفوظ سنا ہے آپ نے؟ کیا لوح محفوظ؟ سب کچھ ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ پر کیا لکھا؟ لوح محفوظ ہمیشہ سے تو ہے نہیں، ہمیشہ سے تو صرف ایک ذات ہے نا، اللہ کی، بقیہ سب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ کریٹر ایک ہے صرف اللہ، بقیہ سب اس کے بنائے ہوئے ہیں نا، تو سب اس کے بعد کے ہیں۔ جب لوح محفوظ اس نے خلق کیا سب سے پہلے کیا لکھا لوح محفوظ پر؟ وہ سنیے روایت، حدیث قدسی ہے اللہ کا۔ سب سے پہلے جو چیز ابھری لوح محفوظ پر وہ یہ تھی لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے میں ناراض۔ انصاف سے بتائیے اگر کسی سے خود اللہ، خدا، گاڈ، ایشور ناراض ہو، اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے روزے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے گرجا جانے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کی پوجا سے کوئی فائدہ ہے؟ جب خدا ہی ناراض ہے تو تمہارے نماز روزے سے کیا فائدہ؟ تو جملہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عبادت قبول۔ صلوات در محمد۔ یہ خوش اللہ خوش۔ نماز توڑ سکتے ہیں بیچ میں کہ نہیں توڑ سکتے؟ واجب نماز کی بات کر رہا ہوں، نہیں توڑ سکتے۔ اس کے اپنے قوانین موجود ہیں توضیح المسائل میں۔ کوئی ڈوب رہا ہے، کسی گھر میں آگ لگ گئی ہے تو بے شک آپ نماز توڑ دیجئے، چاہیے اس کی آگ بجھائیے، اس کی جان بچائیے، بعد میں پڑھیے گا نماز، یہ آپ کے یہاں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ آپ نماز نہیں، بلکہ ایک رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور اچانک پیغمبر کی جو ہے جماعت اسپیڈ بڑھ گئی رسول اللہ کی، جلدی نماز۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ خیریت، یہ آپ آج اتنی اسپیڈ سے نماز؟ کیوں تم کو بچے کے رونے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی؟ کچھ سمجھے آپ؟ اس لیے نماز یہ رحم سکھاتا ہے دین اور ایمان اور اسلام، کہ نماز تیز کر دی گئی کہ پتہ نہیں اس بچے کو کیا اذیت ہے، کیوں رو رہا ہے، جلدی ختم کرو نماز، ہے نا؟ تو واجب نمازوں کو توڑنے کا کہاں آپ توڑ سکتے ہیں؟
اس کی جگہ موجود ہے. اپنی مرضی سے آپ نیت کر لی, آپ بندھ گئے, اب آپ نماز توڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. لیکن مستحبی نماز میں عجب روایت ہے, وسائل الشیعہ میں بھی ہے, من لا یحتسب فقیہ میں بھی یہ روایت ہے کہ جہاں, اب میں مس کر رہا ہوں, نکالنا پڑے گا امام سے یا رسول اللہ سے ہے, کچھ ہے ذہن میں تمہارے؟ چلو, معصوم نے فرمایا, یا صلوات پڑھیے دیکھیں مل ہی جائے. ایک اور پڑھیے, قریب ہی ہیں. رسول اللہ سے ہے, فرماتے ہیں اذا کنت فی صلاۃ التطوع. یہ اچھا ہوا نکالا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہے. اذا کنت فی صلاۃ التطوع, اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو, واجب کی بات نہیں ہے. فَإِن دَعَاكَ وَالِدُكَ فَلَا تَقْطَعْهَا, اگر ابا پکارے نماز مت توڑو, نماز ختم کر کے جی ابا کیا فرمایا, ٹائم ہے. لیکن ماں یہ ہے, ایک سیکنڈ کا انتظار مت کرواؤ ماں کو. وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا, اور اگر ماں پکار دے تو جہاں نماز میں ہو نماز توڑ کے بولو جی اماں صلوات. یہ ہے ماں, یہ خوش اللہ خوش, یہ راضی, بغیر ان کے. ایک بور تو نہیں ہو رہا ہے نا, میں نے 2:30 کی نیت کی تھی, 2:45 کا ارادہ نہیں تھا, لیکن اگر ہم فوراً مصائب پڑھ بھی دیں تب بھی وہ ہو ہی جائے گا, تو 5 منٹ یہ لے ہی لیجئے. صلوات بر محمد. ایک چھوٹا سا, ان کی دعا بھی قبول ہے, ان کی بد دعا بھی قبول ہے. کہتے ہیں آپ ڈرے آدمی, ماں کی بد دعا باپ رے باپ, پھر نہ دنیا بچنے والی ہے نہ آخرت. کہتے ہیں کہ ایک کوئی عابد تھا, بڑا عبادت گزار, وہ گاؤں چھوڑ کر کے اپنا پہاڑ پہ جا کے ایکانت میں, ہوتا ہے نا, وہ بالکل تنہائی میں عبادت میں لگے ہوئے تھے. ایک دن اماں کو کوئی کام پڑ گیا, وہ چلی گئی ڈھونڈتی ڈھونڈتی اپنے بچے کو, 1 بار 2 بار بیٹا بابو لال. اب وہ تو اس چکر میں ہم تو اللہ کی عبادت میں ہیں, اللہ سے بڑا کون. یہ خب دماغ سے نکال دیجئے, اللہ اسی سے خوش ہوگا جس سے ماں باپ خوش ہوں گے. صلوات در محمد. یہ گھمنڈ ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ماں کا دل ٹوٹ گیا, خدا میں نے خون جگر پلا کے اس کو اس منزل تک پہنچایا اور آج یہ میری نہیں سن رہا ہے. ایسا کر دے بدکار عورتیں اس پر ہنسیں. ماں کے دل سے آہ نکلی. چلیے اب دیکھیے قدرت کو, کیا طریقہ اپنایا ہے اللہ نے ماں کی اس بد دعا کو قبول کرنے کا. پہاڑ کے اس سرے پر آبادی تھی, ایک چرواہا اپنے جانور لے کے جو اس پار آیا, اس کی نظر جو ہے وہ ایک لڑکی پر پڑ گئی. اب ممبر کا ادب بھی مانے ہے, سمجھ گئے آپ, حدود شریعت سے تجاوز کیا. کچھ دن تک بات دبی رہی چھپی رہی, پھر جب ظاہر ہونے لگا تو اب ہنگامہ, یہ کیا کچھ نہیں تھا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کون ہے؟ کہاں پہاڑ پر؟ تو وہاں تو کوئی نہیں رہتا سوائے مولوی صاحب کے. صلوات در. یہ سنیے آپ, لہذا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, کبھی بھی اڑی ہوئی بات پر کان مت دھریے. اور آج کل کا تو حال آپ جان ہی رہے ہیں کیا ہے, سمجھ گیا, پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی لیے قرآن نے منع کیا ہے, لا تقف ما لیس لک بہ من العلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. خبردار, جب تک 100% یقین نہ ہو جائے تب تک کان مت دھرو, اس لیے کہ کل کو قیامت میں کان,
دل زبان سب سے سوال ہوگا. وہاں تو کوئی نہیں ہے سوائے اس عابد کے. ہاں وہی ہوگا. اچھا مولوی صاحب نے یہ حرکت کی. عام آدمی جرم کرتا ہے کم کھلتا ہے. ایسے لوگوں پر فوراً پہنچ گئے. جو شہر کا حاکم تھا, صاحب وہ عابد اس نے یہ جرم کیا ہے. حاکم نے کہا رک جاؤ, بچہ پیدا ہونے دو پھر بات کی جاتی ہے. بچہ پیدا ہو گیا. پھر پبلک پہنچی, کہا پکڑو مولوی صاحب کو. اماں کی بد دعا کیا تھی؟ ایسا کر دے بدکار عورتیں اس پر ہنسیں. اب ان کو ایک گدھے پر بٹھلا کے حاکم نے کہا پہلے تو ان کو پورے شہر میں گھماؤ, دنیا کو پتا تو چلے کہ ہم کو اپدیش دینے والے, ہم کو واعظ و نصیحت کرنے والے خود کتنے گندے ہیں یہ لوگ. اب اتفاق سے صاحب جو ہے وہ گزر ہو گیا, جو ہے وہ حسن ٹیلر کے آگے جا کے بائیں مڑ گئی. صلوات دربار سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا ممبر سے نام لے بھائی ایسی گلیوں کا. صلوات در محمد ہے نا. تو اتفاق سے گزر اس طرف سے ہوا جہاں بدکار عورتیں رہتی تھی. خبر تو یہ اڑی گئی تھی, وہ بھی اپنے چھتوں پہ چلی گئی جو بھی اونچائی تھی ان کی. وہاں سے دیکھ رہی ہیں, اچھا ہم کو گناہگار کہنے والے, یہ عابد خود ہی اسی گناہ میں. تب تک جو ہے وہ عابد نہیں ہو سر اٹھایا. دیکھیے کیسے ہوتا ہے گڑبڑ. دیکھا تو وہ عورتیں ہنس رہی ہیں. کان میں اماں کی بات تو پڑی ہے نا, مومن آدمی ہے ٹھیک ہے, ایک چوک ہو گئی بیچارے سے. جیسے ہی عورتوں کو ہنستے دیکھا اماں کا جملہ یاد آ گیا. ارے باپ رے, یہی تو اماں کہہ کے گئی تھی, اللہ ایسا کر دے بدکار عورتیں اس پر ہنسیں. کچھ نہیں, مومن ہے اس کو اللہ کی قدرت پر ہنسی آ گئی. سبحان اللہ, پالنے والے کیا تیری قدرت ہے, کیسے تو نے بد دعا قبول کی. یہ اللہ کی قدرت سمجھ کا تصور سے ہنسا. سپاہی کیا سمجھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ سب ان کو دیکھ کے ہنس رہی ہیں, یہ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. اس کا مطلب روابط پرانے ہیں. ماں سارا منظر دیکھ رہی ہے. اسی لیے ایک جملہ جو عورتیں ہیں وہ سن لیں, اور جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر جا کے بتائیے گا کہ جلدی بد دعا مت کریے گا, ورنہ جب پڑے گی نا تو ابا سے زیادہ کھلے گا بھی اماں ہی کو. صلوات آئے نہیں ہے. تو ماں دیکھ رہی ہے بچوں. اب وہاں پہنچ گیا, مجمع اکٹھا, حاکم آیا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. ایسا جو ہے گندا آدمی سماج میں رہنا نہیں چاہیے کہ جو اوپر سے کچھ اپدیش دے ہوں اور اندر سے اتنے گندے. چڑھا دو پھانسی پہ. اب تک تو اماں چھپ رہی, لیکن اب کوئی ماں اتنا تو نہیں برداشت کر سکتی کہ لڑکا مار دیا جائے. آپ مجمع چیزیں یہاں سے نہیں, تمہارا گڑبڑ ہے, تب ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو. صلوات در محمد. تو کہاں پہنچے تھے؟ ہاں, تو جس کے ساتھ جرم ہوا وہ اقراری, نتیجہ جرم سامنے. ماں کی ممتا ہے جو چلا رہی ہو آگے, کہا نہیں ممتا کی بنیاد نہیں ہے, ایک بد دعا تھی جو میرے منہ سے نکل گئی, شراپ ہے نا. لیکن مجھ کو یہ یقین ہے کہ جو خدا بد دعا سن سکتا ہے وہ خدا دعا بھی سن سکتا ہے. تو کچھ نہیں,
خالی اسی بچے سے پوچھ لو اس کا باپ کون ہے. پاگل واگل سمجھا ہے, سرکار کو بیوقوف بنانے آئی ہو. یہ بچہ کیا بولے گا چند دن کا بھی؟ کب ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بول دے گا؟ نہیں بولا کوئی بات نہیں, تم کو تو اختیار ہے نا, پوچھنے میں کیا جاتا ہے. اچھا جب کوئی کام اللہ کو کروانا ہوتا ہے ویسے ہی دماغ بن جاتا ہے. تو دیکھیے, حاکم کو, بادشاہ کو نرم دل ہونا چاہیے, رعایا کا خیال کرنا چاہیے, تب تو سرکاریں چلتی ہیں. اس کو نوٹ کر لیجئے, حدیث موجود ہے, سمجھے آپ, حدیث موجود ہے, الحکومت تبقى مع الکفر ولا تبقى مع الظلم. ادھرمی کی سرکار تو بچ سکتی ہے, ظالم کی سرکار نہیں بچ سکتی. صلوات بر محمد و اور نہیں یقین ہوتا یار. صدام کا حال دیکھ لو سامنے, فرعون کا حال دیکھ لیجئے, نمرود کا حال دیکھ لیجئے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا اگر آپ لوگ بھی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگ کہیں آفس میں ہیں, کہیں کسی جگہ ہیں, کسی پوسٹ پر ہیں, آپ کے پاس پبلک آتی ہے, جہاں تک ہو سکے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے خوش رہے نا, تو پبلک سے پیار بانٹیے. وہ آپ سے تکلیف اٹھا کے نہ جائے, آپ کی حکومت بچی رہے گی. صلوات پر محمد. معمولی سا کام ہے صاحب, بینک میں آپ نوکر ہیں, کچھ نہیں, آپ خالی پاس بک پرنٹ کرنے کا کام ہے. وہ بیچارہ گاؤں سے آیا ہے, 1.5 گھنٹے میں سائیکل سے پہنچا ہے, جاؤ بابا پرسوں آنا, تو 2 منٹ لگے گا. پیار سے اگر کہہ دے لاؤ بابا پرنٹ کر دیتا ہوں, معلوم ہے مشین خراب ہے, معلوم ہے نہیں ہوگا, ہے نا, لیکن اس کو پیار دینے کے لیے اچھا لاؤ بابا کر دیتے ہیں. ارے بابا کچھ مشین خراب, پرسوں آ جائیے گا. اتنے میں وہ آپ سے مطمئن ہو کے جائے گا. ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو, مشین 3 دن سے خراب ہے مشین, نہ وہ آپ کی بات مانے گا بلکہ آپ کو بد دعا دیتا ہوا جائے گا. لہٰذا میں اپنے بچوں سے بھی گزارش کی, جہاں جو جس پوسٹ پہ ہے وہاں پبلک کے ساتھ پیار بانٹیے. صلوات بر محمد. اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو, ورنہ بھائی مست رہو, اس کے بعد تو اللہ کہہ رہا مر کے تو ہمارے پاس آؤ گے, ہم تو سمجھ ہی لیں گے. صلوات بر محمد. کیسے کہ تم پوچھ کے تو دیکھو. حاکم نے بھی سوچا یار بلا وجہ بڑھیا زندگی بھر جو ہے وہ کوسنے دے گی, کہ وہ پوچھا ہوتا تو یہ ہوتا اور یہ ہوتا, تو چلو بڑھیا کی ہونا تو ہے ہی نہیں, بچہ تھوڑی بولے گا 3 دن کا, ہونا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو چلو پوچھ لے, کم از کم بڑھیا کا دل تو رہ اٹھے گا. اس انداز سے سرکار چلتی ہے. وہ آ گیا بچے کے پاس, ہاں بولو بیٹا تیرا باپ کون؟ ادھر حاکم نے بچے سے سوال کیا, ادھر اماں نے اندر جو دل نام کا ایک بٹن اللہ نے دیا ہے وہ دبایا, یا اللہ. ادھر ماں نے کہا یا اللہ, ادھر حاکم نے کہا بتا تیرا باپ کون ہے. قدرت کامل الہی سے بچہ گویا ہوا, حاکم یہ عابد بے خطا ہے, یہ عابد بے گناہ ہے, میرا باپ فلاں جگہ اپنے جانور چرا رہا ہے, میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں. اب تلاش شروع ہوئی, چرواہا پکڑا گیا. تو پہلے تو جو حال ملزم کرتا ہے, پہلے تو انکار, لیکن پھر وہی جب پولیسیا ہاتھ چلا سمجھ گیا تو اقرار ہوا. اب جب اقرار ہوا تو حاکم کو بھی بڑی شرمندگی ہوئی. جب غیرت ہوگی تب تو شرمندگی ہوگی کہ ہم سے غلط ہو گیا. صلوات درما غیرت ہونا ضروری چاہیے. تو اب وہ حاکم بھی بیچارہ شرمندہ کہ صاحب یہ تو غلط ہو گیا, ہم کو اور جانچ کرنی چاہیے تھی اور یہ ہونا چاہیے تھا. اب وہ حاکم آ گیا اس سر آئی ایم ویری سوری, بہت غلطی ہو گئی, ہم کو معاف کر دیے صاحب, چھما کر دیے صاحب. ایک کام کریں, اب اس کو لیپا پوتی کر رہا ہے, ہم یہاں پر ایک عبادت خانہ بنوا دیتے ہیں پہاڑ پر,
آپ آرام سے یہاں عبادت کیجئے, کوئی ڈسٹرب نہ کرے آپ کا. جانتے ہیں عابد نے کیا کہا؟ کہا مجھ کو اس پہاڑ پر عبادت ہی نہیں کرنی ہے. کہا تب؟ کہا میں جا رہا ہوں گھر. اب جو کچھ مجھ کو نماز روزہ کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, گھر کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اب مجھ کو پتا چل گیا ہے بغیر ماں کے عبادت کیا ہے, ماں کے ساتھ عبادت کیا ہے. صلوات بر محمد و آل. بس ماں خوش, اللہ خوش. اچھا ایک بات بتائیے, اگر کسی سے اللہ ناراض ہو, امام حسین اس سے خوش ہوں گے؟ پہلی مجلس بھی یہ موضوع آیا تھا. حدیث کہتی ہے کہ جو حسین پر روئے, رولائے, رونے والے کی صورت بنائے, جنت اس پر واجب. اللہ ناراض ہے؟ اللہ ناراض ہے؟ آپ امام حسین کی خوب مجلسیں پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, شب بیداریاں کر رہے ہیں, شیرمالے بانٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں صاحب, جنت واجب ہو جائے گی؟ تو اللہ ناراض ہے. اور اگر اللہ ناراض ہے تو امام حسین خوش ہوں گے؟ تو جس سے امام حسین ناراض ہیں وہ ایسی آسانی سے چلا جائے گا. اور اگر اب اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ یہ پہلے طے ہو چکا کہ جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں. تو کچھ سمجھے, پورا سسٹم چلا گیا نا. ماں باپ ناراض, خدا ناراض. خدا ناراض تو اب نہ رسول اللہ راضی ہو سکتے ہیں, نہ امام حسین راضی ہو سکتے ہیں. تو اب کیا مطلب؟ ہم نے تو نماز روزہ کہا تھا نا. ماں باپ اگر راضی ہیں تو وسیع حسن کے نہ یہ خطاب قبول ہوگا, نہ تمہاری شیرمال کا بٹنا قبول ہوگا. صلوات. ماں باپ راضی. اب سنیے آپ, امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر لڑکا آیا. کیا نام ہے تمہارا؟ احمد کمیل, محمد کمیل, کمیل بھائی, اسی ٹائپ کا لڑکا. اب بہت سے لوگ اس میں گئے ہوں گے زیارت کے لیے. وکیل صاحب گئے نہیں گئے؟ زیارت پڑھی آپ نے, جواب سنائی دیا. جبکہ روایت کہتی ہے کہ یہ لوگ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. وَأَنْتَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي, تو نے ہمارے کان پر پردہ ڈال رکھا ہے. جواب دیتے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. لیکن صاحب وہ لڑکا ایسے ہی رہا ہوگا, آیا زری کے سامنے کھڑا ہوا امام حسین کے, بس مجلس تمام. السلام علیک یا ابا عبداللہ. تب تک جتنے روزے میں تھے صاحب سب نے سنا وعلیک السلام. آپ انسان ہنگامہ ہوگا کہ نہیں؟ ٹوٹ پڑی پبلک, گھیر لیا لوگوں نے, پیر ہو, ولی ہو, مرشد ہو, یار کیا ہو تم؟ کہ کچھ نہیں, عام سا لڑکا ہوں. کہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آ کے امام حسین کو سلام کر رہے ہیں, کسی کی جواب نہیں. تمہارا؟ کہنا میں بھی ہر سال آتا ہوں, ہر سال زیارت کو جاتا ہوں. کبھی نہیں, پہلی بار سنا. کہتے اس کا مطلب اب کی کچھ خاص کر کے آئے ہو, وہ بتاؤ کیا ہے. اب اس نے سنا, کہنے صاحب میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں, لیکن بہت نزدیک بھی نہیں کربلا سے, اتنی دور ہے کہ سال میں ایک بار آتا. ہر سال کربلا آتا ہوں, میرے اماں بھی زندہ ہے, میرے ابا بھی. تو میں نے جو ہے وہ نمبر لگا رکھا ہے, ایک سال ماں کو لے کے آتا ہوں, ایک سال باپ کو لے کے آتا ہوں. میرے پاس ایک گدھا ہے کھیتی کے کام کے لیے, اس پہ اپنا سامان لانا لے جانا. تو جس کا نمبر ہوتا ہے ماں باپ میں, اس کو گدھے پہ بٹھال دیتا ہوں اور خود رسی پکڑ کے پیدل چلتا ہوں, یا حسین یا حسین کرتا ہوں. پچھلے سال اماں کو زیارت کروا کے آیا تھا. اس سال کس کا نمبر؟ باپ کا. ساری تیاری ہو گئی, اتنے میں پتہ نہیں کیا اماں کے دماغ میں آیا, انہوں نے بلایا, بیٹا لال مجھ کو حق تو کہنے کا نہیں ہے, نمبر تو تمہارے ابا کا ہے, بٹ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے اگلے سال تک زندہ رہوں کہ نہ رہوں. کوئی صورت ہو, کوئی صورت ہو بیٹا تو مجھ کو بھی. اب میری غربت کا حال یہ کہ میں دوسرا گدھا کرائے پہ نہیں لے سکتا, خریدنا تو دور کی بات, اور ابا کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کا نمبر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ صاحب رہنے دیا, اماں کو ایک بار اور لے جائے, آپ اگلے سال جائیے گا. کیا کریں, بہت سوچا سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کہ ابا کو تو ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں, بھائی وہ بھی تو باپ ہے, ان کو کیسے ناراض کر دوں میں. تو میں نے کہا کہ ان کا نمبر ہے, ٹھیک ہے وہ گدھے بیٹھے,
لیکن اب اماں کے منہ سے نکل گیا ہے تو اب بات تو رد نہیں ہوگی. تو میں نے باپ کو بٹھلایا گدھے پر اور اماں کو بٹھلایا اپنے کاندھے پر. اس طرح سے پیدل کندھے پر لاد کے ماں کو اپنی آیا ہوں کربلا حسین کے پاس. ہر سال آتا تھا, کبھی جواب نہیں ملا, لیکن اس طرح سے جو ماں کی خدمت کی, کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین کا جواب ہے وعلیک السلام. بس اسی سے. اچھا ایک بات بتائیے, بس آخری بات, ایک بات بتائیے, امام حسین علیہ السلام اگر ان کے دل میں کوئی خواہش ہے وہ دعا کریں گے, اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس پورے مجمع میں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ امام حسین کی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اگر امام حسین کو خواہش تھی کہ ایک بار ہم اپنے جوان کو اور دیکھ لیں, اگر امام حسین ڈائریکٹ کہتے خدا اکبر کو پلٹا دے, اللہ نہ سنتا؟ سنتا کہ نہ سنتا؟ لیکن کیا خالی ہم کو آپ کو شاید سمجھانے کے لیے کہ ماں کا مرتبہ سمجھو, جہاں امام ہوتے ہوئے حسین نے دعا کے معاملے میں اپنے کو پیچھے کیا ہے, ماں کو آگے کیا. اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے والدین کا مرتبہ, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے ماں باپ کا مرتبہ. بس چند جملے اور ختم دعا. مگر ایک ماں ایسی ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے بچوں کو چاہتی تھی, مگر چند برسوں سے زیادہ بچے ماں کا پیار نہیں دیکھ سکے. آپ انصاف سے بتائیے کہ جو اپنے باپ سے اتنی محبت کر دے کہ باپ کو بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا دکھائی دینے لگے اور تڑپ کے کہے فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی, تو جو باپ سے اتنی محبت اس کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوگی, ہے نا, کتنا پیار ہوگا. لیکن اللہ اکبر, اس ماں کا سایہ چھوٹے چھوٹے بچے. روایت کہتی ہے غسل دیا گیا, بس 2 جملے اور ختم دعا. کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. امیر المومنین فرماتے ہیں حلما تزودوا من امکم, آؤ بچوں آخری بار ماں کو دیکھ لو. روایت کہتی جیسے ہی بچے آگے بڑھے فہلت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا. بندے کفن ٹوٹ گئے, دونوں ہاتھ برآمد ہوئے, ایک صیحہ کیا, بچوں کو کلیجے سے لگا لیا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے قسم کھا کے فرمایا جس وقت بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے رو رہے تھے, میرے کانوں میں آواز آئی زمین و آسمان کے درمیان سے, علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو. فرشتوں میں کوہرام برپا. اللہ اکبر. بس آخری فقرے اور ختم دعا. فرشتوں میں کوہرام برپا ہے. جنازہ تیار ہو گیا. ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے, کچھ کامن سینس آدمی استعمال کرے. کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا, جب کسی کے یہاں موت ہوتی ہے, ماں باپ عزیز کوئی مرتا ہے, تو اس وقت گھر والے چیخ کے روتے ہیں, تڑپ کے روتے ہیں, بلک کے روتے ہیں. پھر کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے, کسی بیٹے کو دور سے آنا ہے, بمبئی سے آنا ہے, کلکتے سے آنا ہے, اب کل تدفین ہوگی, 24 گھنٹے بعد ہوگی, 48 گھنٹے کے بعد ہوگی, تو ورثہ روتے روتے کیا ہوتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں نا, تھک جاتے ہیں. لیکن لاکھ تاخیر ہو گئی ہو تدفین میں, جیسے ہی گھر سے ماں کا جنازہ نکلنے لگتا ہے کوئی جو اولاد کو چیخنے سے روک سکے؟ انصاف سے بتائیے, آدھی رات کو فاطمہ زہرا جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے,
امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ امام حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن مجبوری کیا ہے پتہ ہے؟ مجبوری ہے کہ اماں کی وصیت ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، اگر بلند آواز سے روتے ہیں آواز چلی جائے گی، آ کے یہ شامل ہو سکتے ہیں۔ غم کہتا ہے چیخو، غم کہتا ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے، اسی لیے روایت کہتی ہے آگے آگے ماں کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین، ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ صرف کربلا میں رونے پر پابندی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس اذان کو قبول فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب جس مومنہ کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ان کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔